میں نے جلوے کو دیکھا تمہارے نہیں، میں نے جلوے کو دیکھا تمہارے نہیں، ایسا جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ، واہ رب العلا و شمس دعا، مصطفیٰ پھر دکھا نور صلی اللہ، واہ رب العلا و شمس دعا، مصطفیٰ پھر دکھا نور صلی اللہ، میں تو محروم ہی رہ گیا یا خدا، میں تو محروم ہی رہ گیا یا خدا، پتھروں کے جلانے سے کیا فائدہ، پتھروں کے جلانے سے کیا فائدہ، سولی منصور کو تیری خاطر ملی، سولی منصور کو تیری خاطر ملی، تیری خاطر ہی تبرے جوریاں ہوئے، اشک یعقوب نے بھی بہائے بہت، اشک یعقوب نے بھی بہائے بہت، اس طرح جمانے سے کیا فائدہ، کھال کھچوائے اور خوب رسوا رہے، کھال کھچوائے اور خوب رسوا رہے، وقت آ جائے تو جان بھی دینی پڑے، پر نہ بے پردہ تم سامنے آ سکو، پر نہ بے پردہ تم سامنے آ سکو، آپ سے دل لگانے سے کیا فائدہ، آپ سے دل لگانے سے کیا فائدہ، جو کہ پابند شرع تھے دنیا بھی تھے، جو کہ پابند شرع تھے دنیا بھی تھے، تم بے اذن اللہ کہہ کے سب تھک گئے، ایک شخص کے بیٹے کی مرتو ہو گئی تھی، تو جو فقیر شمشد بریز وہاں سے نکلے تو وہاں رونا گانا چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ قبض اذن اللہ، میرے حکم اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ تو اللہ کے حکم سے مرا ہی تھا، تو وہ کیوں اٹھتا بھائی، ذرا سا ٹس مس نہیں ہوا، وہ مردہ تو مردہ تھا۔ تو دیکھیے اس کے بعد فقیر کو دیا آ گئی، تو انہوں نے کہا قبض اذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو وہ بیٹا جس کا مرا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ فقیروں کی رحمت ہوتی۔ اب آپ اس کو سنیے پھر سے ذرا من لگا کر کے، جو کہ پابند شرع تھے دنیا بھی تھے،
کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے سب تھک گئے، کم بِإِذْنِ سے مردہ جلا کر انہیں صفت احمد سکھانے سے کیا فائدہ، جو کہ خدا کا ہے بندہ یہاں پر رہا، ہے یہ حق کہ وہ بندہ وہاں بھی رہے، جو کہ خود کا ہے بندہ یہاں پر رہا، یہ حق کہ وہ بندہ وہاں بھی رہے، چاہ جس کی یہاں اس کی جان بھی ہے، چاہ جس کی یہاں اس کی اس جان بھی ہے، اے جلد دل جلانے سے کیا فائدہ۔ صاحب جی کو صدر پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ، ہم تمہارا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو جب جلوہ دیکھنے کی بات کہی تو اس کے جلوے سے پہاڑ ہی پورا بھسم ہو گیا، لیکن ان کو وہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کا جلوہ اتنا بڑا ہے۔ مہاتما سمسد بریج جو تھے، مہاتما سمسد بریج، سمسد بریج کا مطلب ہوتا ہے سورج، ان کی کھال کھچوا لی گئی۔ یہ جو ابھی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے لڑکے کو زندہ کر دیا تھا، قبض اذنی، جو انہوں نے کہا نا کہ ہمارے حکم سے اٹھو، جب انہوں نے دیکھا اور لوگ بھی، انہوں نے بھی ایک بار کہا قبض اذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، تو بالک ٹس سے مس نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ دھرم شاستر پر آدھارت تھے، دھرم کا پالن کر رہے تھے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بچہ اٹھا نہیں کیونکہ اللہ کے حکم سے مرا تھا۔ تب مہاتما سمسد بریج نے کہا قبض اذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو وہ بالک جو تھا، وہ بچہ جو مرا تھا، وہ ان کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بڑا ہو گیا، فقیر کا حکم، اور وہ اٹھ گیا۔ اس لیے جو لوگ دھرم شاستر پر کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو اللہ کے حکم سے اٹھ نہیں پائے۔ تو مہاتما سمسد بریج کو یہ حکم ہوا اللہ کے یہاں سے کہ چونکہ اس نے ہماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے، اس لیے اس کی کھال کھچوا لی جائے، تو ان کی کھال کھچوائی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کیا۔ زیادہ تر فقیر اللہ تعالیٰ کی مرضی یا شرع پر دھرم شاستر کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، اس سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اگر ان کی مرضی ہو گئی، اگر ان کی مرضی ہو گئی تو چاند ستارے یہ سبھی ہلنے لگتے ہیں، یہ اپنی دشا بدل دیتے ہیں، گتی بدل دیتے ہیں، اور دیوتا ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ حضور کیا حکم ہے۔ دیوتا لوگ ان کے سامنے بالکل گڑ گڑانے لگتے ہیں، اور اگر کوئی مرت آتما ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہاں آؤ، تو ان کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، دیوتا حاضر۔ تو فقیروں کی مرضی، کہتے ہیں کہ فقیروں کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، بلہاری گرو اپنے گوبند دیو بتائے۔ بھگوان نے خود ہی کہا کہ بھگوان کھڑے ہیں، گرو کھڑے ہیں، بھگوان نے خود ہی کہا کہ پہلے اپنے گرو کے پیر چھوؤ۔ تو یہ تو ایشوری بندے ہیں، جس پہ ان کو، جن کا رحم و کرم ہو گیا ان پر، تو وہ آدمی مالا مال۔ دتا جی صاحب ایک بار کہہ رہے تھے، دیکھو وہ کس کی کس بات پر خوش ہو جاتا ہے، وہ کس کی کس بات پر خوش ہو جاتا ہے، اگر وہ خوش ہو گیا تو وہ مالا مال ہو گیا۔
اور یہ پیری مریدی سلسلہ ہے، بنا اس کے کسی کو کچھ آتا جاتا نہیں، بس چاہے 100 سال تک دھیان پوجا من لگائے رکھو۔ ارے پوجا پاٹ تو کرنا ہی چاہیے بھائی، صبح شام بیٹھیے، ہر سمے ان کی یاد رکھیے، لیکن جب ان کی مہربانی وہ آپ پر خوش کیسے ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ تو ہم نہیں بتا پائیں گے کہ کیسے خوش ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات ہم سے کہی تھی کہ اگر وہ کسی بات پر خوش ہو گیا تو وہ مالا مال ہو گیا۔ آپ لوگوں کو دھنیواد، سبھی بھائیوں کو پرنام، سبھی بہنوں کو پرنام، سبھی کا بھلا ہو۔